جنت کی حسن حسین کے پاس. مظفر گڑھ میں کسی نے 5 مرلے کی جگہ لینی ہو پہلے یہ پتا کرتا ہے مالک کون ہے. جگہ کا سودا ہمیشہ مالک سے ہوتا ہے. ساری زندگی جنت ڈھونڈتے رہے اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ جنت کا مالک کون ہے. جنت کی ملکیت ہے اگر آل محمد کے علاوہ کسی بھی گھر میں. ہمیں کوئی ایک نام ایسا بتا کہ یہ جنت کے مالک. اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں 10 صحابہ کے نام لکھے جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ کہتے 10 مبشرہ کہتے جنہیں بشارت دی ہو. وہ کہتے یہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں جنت میں جانے کی ضمانت دی تھی. لکھ دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں. مجھے کسی سے کوئی گلہ کوئی شکوہ تو نہیں, لیکن یہاں پہ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں. مسجد کے محراب پہ لکھ دیے وہ صحابہ کے نام, دیواروں پہ لکھ دیے وہ صحابہ کے نام کہ ہمارے پاس 10 صحابی ایسے ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے میں ایک میرے سنی بھائی بیٹھا ہوں تو میں مہمان بن کے منت کر کے پوچھنا چاہوں گا اگر ان 10 صحابہ کو نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دے دی تھی تو انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے آگے کہہ رہے تھے لکھ دے میں تیرے نوکر کا بھیجا ہوں, لکھ دے میں تیرے نوکر کا بھیجا ہوں تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں. اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی اسے نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ اگر نبی نے جنت دے دی تھی جنت میں جا سکتا ہے لے کے نہیں جا سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے پلا نہیں سکتا. ہماری مجبوری ہے ہمیں جانے والا نہیں چاہیے, ہمیں لے کے جانے والا چاہیے. بخشش کی امید رکھنی ہے تو پھر صرف آل محمد ہے. ایک بھی اللہ کی کائنات میں مجھے نام ایسا دکھاؤ جسے اللہ نے اختیار دیا ہو کہ میرے فیصلوں میں تمہیں ترمیم کی اجازت. اگر ذہنوں کی زمین زرخیز ہو تو میں جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کرتا ہے عدل, 14 کرتے ہیں فضل. نہیں 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 نہیں, جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں وہاں سماعتوں کو لے کے. اللہ کا کام ہے عدل کرنا, 14 کا کام ہے فضل کرنا. عدل اور فضل اگر میں ایک جملے میں سمجھاؤں, عدل کسے کہتے ہیں؟ نہ عدل ہے نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. یہ فضل ہے جو قریب ہے سر نہ ہلانا, زبان کو ذکر کی امانت سمجھتے ہو تو زبان کو حرکت دینا. اللہ عدل کرتا ہے, 14 فضل کرتے ہیں. راہب آیا تھا نبی سے بیٹے مانگنے, عدل نے کہا نہیں ہے. حسین نے ہاتھ پکڑ کے بتا دیا جسے عدل ایک نہ دے اسے فضل 7 دے دیتا. بادشاہ حسین عزت ادا کرتا. اختیار ہے فضل کا, جتنا بنتا ہو اتنا دینا عدل, نہ بھی بنتا ہو پھر بھی دے دینا. اس سے فضل. چوتھے امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس کا مولا غریب ہوں کوئی امداد کیجیے, کیا میں امیر ہو سکتا ہوں؟ چوتھے امام نے دیکھ کے فرمایا تیرے مقدر میں رزق نہیں. روتا ہوا جان لگا, امام نے کہا واپس آ. واپس آ, امام نے فرمایا میرے ہاتھ دھلوا. جس نے پانی کا برتن لیا حجت کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا. اب جب دیکھا نیچے پانی کے چھینٹے نہیں, زمرد, ہیرے, یاقوت, جواہر گر رہے تھے, اتنا خزانہ دے کے امام کی آنکھوں میں دیکھا مولا یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا تیرے لیے ہے. جلدی سے اکٹھا کر کے لگا آپ تو کہتے تھے میرے مقدر میں رزق ہی نہیں ہے. فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے.
حكمت. کیا وہ دور ہوگا, کیا وہ زمانہ ہوگا, کیا وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے علی کو آنکھوں سے دیکھا. ممبر رسول پہ وارث کے ممبر رسول علی ممبر پہ تھے یا دربار سجا ہوا تھا. ایک شخص کی چیخ کی آواز دروازے سے آئی. لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص چیختا ہوا دربار میں آیا اور چیخ کیا رہا تھا, یا علی مجھے پاک کر دیجیے. لوگوں نے رو کے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے چوری جیسا گناہ ہو گیا, شرمندگی ہوئی, معافی چاہتا ہوں. علی سے معافی لینے آیا جس کے ذہن میں وہ عدل اور ہے, فضل. معافی لینے آیا ہوں علی سے. امیر المومنین کے پاس گیا, یا علی مجھے معاف کیجیے, آپ وارث ہیں, شریعت کے مالک ہیں, مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھے پاک کر دیجیے. ذہن میں رکھنا عدل. اب معافی مانگ رہا ہے علی سے, عدل تقاضا کر رہا ہے کہ انصاف کیا جائے. امیر المومنین نے جلاد کو بلایا, اس کی انگلیاں کاٹو. شریعت محمد میں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں, انگلیاں کاٹنے, کیونکہ جو 7 اعضاء سجدے کے دوران زمین پہ لگانے واجب ہیں ان میں ایک ہاتھ بھی ہے. اگر اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ علی فرمایا اس کی انگلیاں کاٹو. جلاد نے تلوار نکالی, انگلیاں کٹ رہی ہیں اور وہ علی کا چہرہ دیکھ, نہ چہرے پہ خوف نہ ماتھے پہ پسینہ. لوگ دیکھیں تو تکلیف نہیں ہو رہی, کہنے لگا اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس میں یوسف کو حسن نہیں آتا. کوئی تو بیٹھا ہو جو تم سن کے بولتا ہوں, مجھے چہرہ حیدر کرار کی زیارت کرنے دو. آنکھوں میں خوشی کے آنسو, آنکھوں میں خوشی کے آنسو, ہاتھ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے. دوسرا ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھے تھا, تیرا شکریہ تو نے یہاں سزا دے کے وہاں کی سزا سے بچا لیا. شاعری تیرا شکریہ تو نے مجھے پاک کر دیا. علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے دربار سے باہر جانے لگا. علی کی آواز سے واپس ہوا, واپس پلٹ کے آیا, یا علی مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ علی نے زمین میں پڑی ہوئی انگلیاں اٹھائی, اس کے ہاتھ میں رکھی. علی نے اپنا ہاتھ پھیرا, انگلیاں واپس وجود کے ساتھ آئی. انگلیوں کا دیکھنا, دونوں ہاتھ علی کے قدموں پہ رکھ کے کہنے لگا دینی تھی تو کاٹی کیوں تھی؟ فرمایا وہ عدل تھا, یہ فضل ہے. وہ عدل تھا, یہ فضل. عدل نے کاٹی ہے, فضل نے دی ہے. خدا کرتا ہے عدل, آل محمد سے کرواتا ہے فضل. وہ کیفیتوں میں تبدیل نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں ہے کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہو جائے. وہ عین ذات ہے. عدل کرے گا وہ, فضل کروائے گا ان سے. ہم اپنے گھر کے دروازے پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. فضل کرتے ہیں 14. ھذا من فضل ربی لکھ دو یا علی مدد لکھ دو, بات ایک ہی ہے. اللہ کے فضل ہی کو علی کہتے ہیں. ہم نے گھر کے دروازے پہ لکھا, یہ جو گھر بنا ہے یہ عدل سے نہیں بنا, فضل سے بنا. اگر وہ عدل کرتا تو اس گھر کی ایک اینٹ بھی نہ آتی. اگر وہ عدل کر کے دیتا تو پھر یہ کیسے بنتا؟ یہ بنا ہے تو فضل سے. قیامت والے دن بھی بخشش عدل سے نہیں ہونی. نہ اٹھے میرے مجمع میں سے کوئی ایک بندہ تو کہے کہ میرے پاس ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ تل جائے گی. قیامت والے دن اگر رکھ دی اس نے اپنے پلڑے میں نعمتیں, اور انسان سے کہا میری نعمتوں کے مقابلے میں اپنی عبادت لے کے آ, تیرے پلے میں کون سی ایسی عبادت ہے اس کی نعمت کے ساتھ تلے؟ تیری پوری زندگی کی عبادت اس کی ایک نعمت تول لے گی. اگر اس نے عدل کا ترازو پکڑا تو پھر عبادت کی قیمت کیا لگے گی؟ اس کی ایک سانس, اس کا دیا ہوا وجود کا ایک حصہ, تیری
ساری زندگی کی عبادت توڑ دے گا. اس لیے تو خدا نے جب کہا نا میں عدل کروں، نبیوں کے بدل بھی کام گئے، امتیں بھی کام گئی. وہ عدل کرے گا تو بخشے گا کسے؟ وہ عدل کرے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ مطلب فرق بولے خدا نے کہا مطمئن ہو کے آ جانا، ہوگا عدل لیکن کرے گا فضل. جسے قیامت والے تخت میں بٹھاؤں گا وہ فضل ہوگا. اس لیے تو فقیر بھی کہہ گیا عدل کرے دے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے ہوں، فضل کرے تے بخشے جاون. بخشش عدل سے نہیں، بخشش ہے فضل سے، نجات ہے فضل سے. سارے دن کی تھکاوٹ اگلے جملے پہ اتارنے لگا ہوں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یہ اللہ کا عدل ہے. ہمارا علی ولی اللہ کہنا یہ اللہ کا فضل ہے. علی ولی اللہ فضل پروردگار ہے. اللہ کے فضل سے منہ نہ موڑنا. علی کو چھوڑو گے تو اس کا مطلب اللہ کا فضل چھوڑ دیا. فضل چھوڑو گے تو قیامت والے بخشش کس سے کروانی؟ قبر میں فیصلہ عدل کا ہوگا، کرسی فضل کی ہوگی. کوئی تو ہو جو موضوع سن کے بولے. جو اللہ نے قیامت میں قبر میں جو سوال رکھے ہیں وہ عدل ہے، لیکن جس کی سرانی کرسی ہے وہ فضل ہے. خدا نے کوثر پہ عدل رکھا ہے، پلانے والا فضل رکھا ہے. قیامت والے نفس نفسی کا عالم عدل، لوائے حمد کا سایہ فضل. جنت عطا کریں گے فضل والے. صرف اللہ کی پوری کائنات میں ایک ہی گھرانے محمد کا ہے. فرشتے دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہو. صرف فضل ایسا ہے جو واپس لا سکتا ہے. فطرس کو بھی پتا تھا، اس نے پر کاٹے ہیں عدل ہے. اس نے بھی انتظار حسین کا اس لیے کیا کہ اب عدل سے واپس نہیں ملیں گے، فضل سے واپس ملیں گے. بسم اللہ. جتنے آل محمد کو دیکھ رہے تھے وہ عدل تھا، جو فضا کو سونپ رہے تھے یہ فضل تھا. جنت کے مالکوں میں نام ہے فضا کا. آؤ میں تمہیں قرآن ابھی لے کے آؤ، ابھی جنت کی ملکیت دکھاتے ہیں. کوئی پراپرٹی ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی پلاٹ ہو، کوئی دکان ہو، کتنے بندوں کے نام ہے کاغذوں سے پتہ چل جاتا ہے. آؤ جنت کی رجسٹری دیکھیں قرآن سے. قرآن نے جنت کی رجسٹری کا ذکر کیا ہے سورہ دہر میں. خدا کہتا ہے انہوں نے دی تھی میری محبت میں روٹیاں، میں نے قیمت میں دی ہے انہیں جنت. اس کا مطلب اللہ کی جنت تلی ہے روٹیوں میں جو سیدوں کے گھر سے گئی ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے دن افطار کا وقت دروازے پہ دستک. انا مسکین، میں مسکین. علی نے اپنے حصے کی روٹی، شہزادی نے اپنے حصے کی روٹی، حسن امیر نے اپنے حصے کی روٹی، حسین کریم نے اپنے حصے کی روٹی. 4 روٹیاں آئی سیدوں کی، 5ویں رکھی فضا نے اپنی. اب تو میں نتیجے کے قریب جا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. 5ویں روٹی رسول کی نہیں، فضا کی. رسول نے روزے رکھوائے تھے، حال نے رکھے، ان میں جناب فضا بھی شامل. دروازے میں آواز آ گئی مسکین ہوں. سیدوں نے روٹیاں دی، فضا نے 4 سیدوں کی لی، نیچے 5ویں اپنی رکھی. دروازے پہ گئی، دیکھے بغیر پوچھا بھی نہیں
کے آیا ہے. روٹی رکھ دی اس کے ہاتھوں پہ. دوسرے دن بالکل پھر افطار کا وقت, دروازے میں پھر دستک, انا یتیم. 4 پھر سیدوں کی, 5ویں پھر فضا کی. تیسرے دن پھر افطار کا وقت, پھر دستک, انا اسیر, میں قیدی. ابھی یہ راز کھلے نہیں. بادشاہ حسین کی عزت قسم ابھی ہم آپ کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ابھی یہ راز کھلے ہی نہیں کہ وہ آنے والے کون تھے. اسیر کہتے ہیں قیدی کو. قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں رہے. نہیں, آپ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے. قیدی تب تک قیدی ہے جب قید میں رہے. جب آزاد ہو گیا پھر قیدی کیسا؟ اگر تو روٹی جاتی قید خانے کے دروازے پہ, پھر کہتے کوئی قیدی تھا اسے روٹی دی. وہ تو آئے ہیں سیدوں کے دروازے پہ. پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں قیدی ہوں؟ اندر والے باہر بعد میں سمجھنا, پہلے ان کے دروازے پہ آنے والے سمجھو. ان کے دروازے پہ آنے والے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے. مظفرگار والوں, مجھے علی کی عزت کی قسم, میں تو ابھی تک وہ فقیر ڈھونڈ رہا ہوں جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا. کون سا ایسا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی, اور وہ انگوٹھی مجھے پھر دوبارہ دکھائی نہیں دی. کسی کتاب نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا کے بکی, کن نسلوں میں چلی گئی, کتنی تجارت ہوئی اس کے ساتھ. ابھی تو یہ راز پردے اٹھے ہی نہیں. تیسرے دن پھر دستک, قیدی. روٹیاں 4 سیدوں کی, 5ویں پھر فضا کی, رکھ دی. یہاں سے پہلے دن 5, دوسرے دن پھر 5, تیسرے دن پھر 5. دن گزر گئے 3, روٹیاں چلی گئی 15. خدا نے رکھی عدل کے ترازو پہ فضل والوں کی روٹیاں. اب دوسرے پلڑے میں رکھنی تھی برابر کوئی چیز. خدا کو ملی اپنی جنت. خدا نے تولی جنت. اس کا مطلب کہ 15 روٹیوں کے بدلے میں جنت کا سودا ہو گیا. جنت بک گئی 15 روٹیوں میں, اور ان میں سے 3 گئی ہیں فضا کی. نہیں, اس کا مطلب فضا آ گئی ہے جنت کے مالکوں میں سے. یا رسول اللہ, آپ نے جنت کے مالکوں میں اپنا نام نکلوا کے فضا کا نام کیوں لکھ دیا؟ رسول نے فرمایا عجب نہیں کہ واضح رسول آئے کہ اگر میں اپنا نام لکھوا دیتا قیامت والے دن تو بہت سے ایسے آ جانے تھے جو میرے دوست ہونے تھے, آل کے دشمن ہونے تھے. میرے دوست ہونے تھے, آل کے دشمن ہونے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیری آل کو نہیں مانا, تجھے زمانہ ہے. میں نے اپنا نام نکال کے دنیا کو بتا دیا ہے. جنت میں جائے گا وہی جو آل کا وفادار ہو, جس نے 22 سال صرف قرآن سے گفتگو کی ہے. راز فضا نہیں پڑے گئے. میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے, ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں, مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ بیٹیاں 4 تھی, چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ آپ لوگ اپنی کتابوں میں, آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھی, جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ اچھا, جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو مجھے بول کے بتا دینا, اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے, تو کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا, تو کہے گا سیدہ زہرا سے. تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ حقیقت پہنچانے دیجیے گا, جو میرا کام ہے وہ مجھے کرنے دیجیے گا. بہتر انداز
انداز میں قطن گالن گلوچ کا نام مذہب نہیں. دلیل ایسی دے کے جاؤں کہ آپ کو دلیل کی رت نہ ملے. میرا سنی بھائی جو مجلس شبیر میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان نہیں ہوتا، وہ حسین ابن علی کا مہمان. حسین کے مہمان کا دل دکھانا ہمارا شیوا ہے ہی نہیں. آپ مدرسوں میں ہماری وجہ سے نہیں آئے، آپ حسین ابن علی کی وجہ سے. ہم کبھی بھی اپنے مجلس کے اشتہار میں نہیں لکھتے کہ صرف شیعہ ہیں. مسجدوں کے دروازے پہ لکھا ہوتا ہے فلاں فرقے کی مسجد. حسین کی کسی مجلس میں نہیں لکھا جاتا. یہاں ہندو آئے، یہاں سکھ آئے، یہاں عیسائی آئے. حسین کا دربار سب کے لیے، حسین ہر کسی کا موسم. دروازے پہ حالات کی وجہ سے ہمارے نوجوان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں لیتے. وہ جسم سے دوڑتے ہیں، وہ بھی ملکی حالات کے پیش نظر. ہم آپ کی عقیدے نہیں تلاش کرتے. آپ جو بھی آئے مدرسے شبیر میں وہ حسین ابن علی کا بلایا ہوا ہے. لہٰذا میں محبت کے ساتھ اپنے اہل سنت بھائیوں کو پیغام دوں، سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کس کی اولاد ہے؟ رسول کی. نسل کہاں سے چلی؟ بادشاہ حسین. جناب سیدہ سے جا کے شجرہ ملایا، باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے ساتھ میں تمہارا مہمان ہوں. جس مورخ نے 4 بیٹیاں لکھی تھی وہ نواز سے بھی 8 لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کاغذ قلم یہ کہہ کے پھینک دیا. اس کا بیٹیاں 4 لکھوا دی ہیں، نوازوں کے نام نہ لکھوانا. نام تو لکھ دوں گا، محمد کے کاندھوں میں کیسے بچھاؤں گا؟ نام تو لکھ دوں گا، سجدے میں رسول کی پشت پہ کیسے بچھاؤں گا؟ پھر کوئی مورخ پوچھ لے گا یہ کیسا نبی تھا جو ایک بیٹی کے بیٹے تو اٹھاتا رہا. بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا میرا حبیب اپنی قریبیوں کو ان کا حق دو. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلا کے جگیر فتح اس کے نام لکھی. بیٹیاں 4 تھیں، جگیر ایک کو کیوں دی؟ چلے دور ہے دلیل کا، نفرتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے. کثیر تعداد میں دوسرے مسالک کے لوگ مجلسوں میں آتے ہیں. میں آپ کو بڑی محبت کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، آج سے اسی لمحے سے ریسرچ شروع کیجیے گا. جا کے پوچھیے گا کسی بھی اپنے مرضی کے مولانا سے کہ جب ہمارے نبی کی شادی ہوئی تو عمر مبارک کتنی تھی. بالکل خاموش ہو کے گلدیر سن لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں یا داد دیں، کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ خاموشی اختیار کر لیجیے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائے یہ قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ. یہ مجلس نہیں، یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی میں بیٹھ رہا ہے. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے نوٹ کر سکو نوٹ کرنا، بعد میں پوچھنا چاہو بعد میں پوچھنا، فون کر کے لکھوانا چاہو پوچھ لینا. شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال. اب آپ اپنی علماء سے پوچھیے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ لوگ کہیں گے 40 سال کی عمر. 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں. پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی. 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا. 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں. اس سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا. نبی پہلے دن چلا گیا. میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں. سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن چلا گیا. چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا حق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتمہ بہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا.
آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا۔ اب میرا سنی بھائی مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی چاروں دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنیں۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو، 6 سال۔ کس موسم میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئی، جوان بھی ہو گئی اور شادیاں بھی ہو گئی۔ عمریں پوری کر کے دکھاؤ، عمریں پوری کرو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم ضد والے لوگ نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی کی اولاد ہو اور ہم انکار کریں؟ اگر ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں تو ہم باقی 3 کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم انہیں بھی مانیں گے، آپ ثابت کر کے دکھاؤ۔ اب میرا سنی بھائی مجھ سے پوچھے کہ پھر یہ کہانی کیا ہے؟ یہ رسول کی حقیقی بیٹیاں نہیں۔ رسالت مآب کا پہلا عقد ہوا تھا ملکۃ العرب جناب خدیجہ سے۔ جناب خدیجہ عرب کی رئیس خاتون تھی، بی بی خدیجہ کی ایک بہن تھی حالہ بنت وہب۔ یہ 3 بیٹیاں جناب حالہ کی تھی جو جناب خدیجہ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی۔ جب بی بی خدیجہ کا عقد ہمارے نبی سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے نبی سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں 3 یتیم بچیاں پل رہی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں ساتھ لے کے آؤں۔ رسول نے انہیں اپنے گھر بلوا لیا، پھر یہ رسول کے گھر میں آئی، پھر ان کو یتیم پالنے کا ہنر ایسا آتا تھا۔ پھر یہ یتیم کو یتیم سمجھ کے نہیں پالتے تھے، پھر ایسے پالا کہ مورخ نے لکھا کہ یہ نبی کی اپنی بیٹیاں، سلبی بیٹی نبی کی ایک ہی تھی جو حسین کی ماں ہے، جو علی کی زوجہ ہے، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حجاب کبریا ہے، جس کا وجود نبی کی نسل کی بقا بنا ہے، جسے قرآن میں کوثر کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جسے قرآن میں عزت کہا گیا ہے، جس کی طہارت کی قسمیں اللہ کھا رہا ہے، جس کے دروازے پہ تارا سجدے میں گر رہا ہے، وہ ایک ہی بیٹی ہے نبی۔